بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا بیان ہے نمرود اور مچھر کا واقعہ۔ آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ مالک البابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک نہایت ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا۔ نمرود خود پرست تھا، اپنی سلطنت بھی بت پرستوں کے ایجاد کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کے لیے پکارا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہی کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگ نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے اس کے کارکن نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لایا۔ اس کے خلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس مینار کو اپنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، کہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر دیں۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجنے والوں میں اور تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور جوگ در جوگ لوگ اس کے آگے سجدے ریز ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب پر مشتمل ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لاشریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور اور تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے مار سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلے کرنے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنی تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل محل میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکروں کے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے اور لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور پتھر مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔